تشریف لاتے ہیں ہمارے مولانا محمد سفیان الدین پوری صاحب، یہ وہاں ہیں اور اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ تھوڑا آپ آگے آ جائیں نا، ماشاءاللہ ان کی جگہ بن جائے گی، آپ آگے آ جائیں، ہمت کر لیں، ماشاءاللہ ہمت کر لیں، آ جائیں ماشاءاللہ، تھوڑی کافی جگہ ہے، تھوڑا تڑکیور کے آ جائیں ماشاءاللہ، جو ٹھہرے ہیں ان کی جگہ بن جائے گی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اوتيت جوامع الكلم، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر ہیں احترام کے قابل لوگ، دنیا میں جس قدر بھی ہیں احترام کے قابل لوگ، ہم سبھی کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیور غیرتمند بھائی اور دوستوں اور علماء کرام، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ منٹ اور کچھ سیکنڈ کے لیے گفتگو کرنی ہے، چونکہ وقت بہت کم ہے اور اسی وقت کے اندر میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان ہو چاہے جنات ہو، مقصد انسانیت کو اللہ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے، میں نے پیدا کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ہر انسان کے اندر، ہر مسلمان کے اندر، ہر مومن کے ذہن کے اندر تین قسم کے سوالات آ سکتے ہیں۔ اللہ جب کہ تو نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو ہمارے ساتھ کھانا اور پینا کیوں رکھ دیا ہے؟ اللہ جب کہ تو نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہمارے ساتھ تقاضۂ نوم کیوں رکھ دیا ہے؟ اللہ جب کہ تو نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہمارے ساتھ تقاضۂ شادی، تقاضۂ بیاہ کیوں رکھ دیا ہے؟ یہ تین قسم کے سوالات ہر انسان کے ذہن کے اندر نہیں آتے تو آنے چاہیے۔ اللہ جب کہ تو نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے، توجہ رکھے او بھائی، اب بیٹھ جائے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو ہمارے ساتھ تقاضۂ نوم کیوں رکھا ہے؟ یہ تین قسم کے سوالات ہر انسان کے ذہن کے اندر آ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کی عبادت جو کرتا ہے ہمہ وقت کرتا ہے، ہمارے ساتھ یہ تین چیزیں ہیں، ہم ہمہ وقت تو عبادت نہیں کر سکتے، کبھی کبھار جو ہوا کرتا ہے ایک آیت متن بنتی ہے، دوسری آیت آ کے اس کی تفسیر کیا کرتی ہے، یہ آیت متن بنی ہے، دوسری آیت نے آ کے اس کی تفسیر کر دی ہے۔ اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں بات کو اوپن اور وضاحت کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اللہ نے دوسری آیت میں یوں فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب کی زندگی تم دیکھ لینا، یہ تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ تو معلوم ہوا ہمارے لیے زندگی محبوب اور بہترین وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ جب تین سوالات ذہن میں آئے ہیں تو ہم نے اپنی محبوب کی زندگی کو دیکھ لینا ہے، وہ بہترین آئیڈیل ہے۔ ہم نے آج یہ سمجھ رکھا ہے عبادت نام ہے نماز کا، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے عبادت نام ہے روزے کا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر عبادت نام نماز کا ہوتا، یہی نماز
نماز طلوع آفتاب کے وقت عبادت نہیں بنتی۔ اگر عبادت نام روزے کا ہوتا، یہی روزہ یکم شوال عید الفطر کے دن عبادت نہیں بنتا، تو معلوم ہوا کہ عبادت نام ہے ادائے پیغمبر کا۔ جب میرا پیغمبر رکوع کر لے پھر رکوع کرنا عبادت بنتا ہے، جب میرا پیغمبر سجدہ کر لے پھر سجدہ کرنا عبادت بنتا ہے، جب میرا پیغمبر کھانا پینا شروع کر دے پھر کھانا پینا شروع کرنا عبادت بن جاتا ہے، جب میرا پیغمبر رک جائے پھر رک لینا عبادت بنتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عبادت نام ہے ادائے پیغمبر کا۔ جب پیغمبر جس چیز کو کرنا شروع کر دے اس کا نام عبادت ہے، بلکہ دوسری آیت کو اس کے ساتھ ٹچ کر لے، متصل کر لے، ملا دے تو مزید بات وضاحت کے ساتھ سامنے آ سکتی ہے۔ اللہ نے دوسری آیت میں یوں فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، پیغمبر اپنی امت سے کہہ دیجئے اگر دعوی محبت کرتے ہیں تو تیری اتباع کرے، میں ان سے محبت کرنے لگ جاؤں گا اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اب سوال یہ ہے، حکم اللہ دیتا ہے، بیچ میں واسطہ محمد مصطفیٰ کو کیوں بناتا ہے؟ اللہ یوں فرما سکتے تھے، پیغمبر اپنی امت سے کہہ دیجئے اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں میری اتباع کرے، میرا کہنا مانے۔ نہ اللہ نے بیچ میں واسطہ محمد کو بنایا ہے، تو معلوم ہوا پیغمبر کو واسطہ کیوں بنایا؟ اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں، پیغمبر جہاد کا حکم میں دوں گا، میں نے جہاد کر کے تیری امت کو بتلانا نہیں، آپ نے بتلانا ہے کہ جہاد کس طرح کی جاتی ہے۔ میں نے جہاد کر کے بتلانا نہیں، آپ نے بتلانا ہے جہاد کس طرح کیا جاتا ہے۔ میں نے نماز پڑھ کے دکھانی نہیں، آپ نے اپنی امت کو پڑھ کے دکھانی ہے، بلکہ میں بات کو سمیٹتے ہوئے یوں کہوں گا، عبادت تین چیزوں کا نام ہے۔ نمبر ایک حکم خدا بندی ہو، نمبر دو طریقہ مصطفیٰ ہو، نمبر تین نقل کرنے والے جماعت صحابہ کرام ہو۔ اگر یہ تین شرائط جس چیز کے اندر پائے جائے وہ عبادت بنتی ہیں۔ اگر تین چیزیں نہ ہو، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے یوں فرمایا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ ہم نے نہیں دیکھا ہے تو صحابہ کرام نے دیکھا، تو معلوم ہوا صحابہ کرام نے جو چیز دیکھی وہ عبادت بنتی ہے، جو صحابہ نے نہیں دیکھی، جس کو صحابہ نے نقل نہیں کیا وہ عبادت نہیں بنتی۔ اللہ ہمیں پورے کے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔